مسلمان کو اگر ختم کرنے کی اور تکلیف دینے کی بات آتی ہے تو پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, دنیا کی تاریخ سے مسلمان کو ختم نیست و نابود کر دیا جائے. بولو یہ پروپیگنڈا چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ چاہے آج کا امریکہ ہو یا برٹین ہو, چاہے آج کا برما ہو یا اسرائیل ہو, میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا ہوں. غیر الگ الگ ممالک میں الگ الگ مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن سب کا ایک ہی حلف ہے, سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو دنیا کی تاریخ سے مٹا دینا ہے. بتاؤ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کو اگر یقین نہیں آتا, میڈیا ہاں اندھی ہو گئی ہے, نہیں دکھا پا رہی ہے. آج میڈیا کے کان بہرے ہو گئے, وہ آپ اس آواز کو نہیں سن پا رہی ہے, لیکن نیٹ کی دنیا سے کبھی کبھی خبریں مل جاتی ہیں. ان خبروں کو دیکھ کر کبھی کبھی دل پھٹ جاتا ہے. اے لوگوں ذرا غور کرو, برما کی تاریخ اٹھاؤ. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت میں آپ چل رہے ہو. اسی وقت برما میں یہ حال ہے کہ تمہاری جوان جوان بہنوں کو وہاں پر بلاత్కాر کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. کیمپ لگا دیے گئے ہیں, مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کیمپوں کے اندر محصور کر کے رکھ دیا گیا ہے, ان کو قیدی بنا دیا گیا ہے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ 18 سال کی لڑکیوں کا کیمپ الگ بنایا گیا ہے, 22 سال کی لڑکیوں کا کیمپ الگ بنایا گیا ہے, 20 سال کی لڑکیوں کا کیمپ الگ بنایا گیا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سننا. ان کے بھائی کی نگاہیں دیکھ رہے ہیں, ان کے باپ زندہ ہیں, اپنی بیٹیوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں, ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کے جوانی کا گلستان تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے. کیمپ لگا ہوا ہے, اعلان عام کر دیا گیا ہے, جس کا جی چاہے 18 سالہ لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرے, جس کا جی چاہے 20 سالہ لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرے, جس کا جی چاہے 22 سالہ لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرے. رب کعبہ کی قسم دل پھٹ جاتا ہے. تمہارے بھارت کے اندر یہ قانون ہے, کتنا بھی بڑا بابا ہو اگر کسی لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کر دے تو اس کو 20 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے. یہ قانون تمہارے سامنے ابھی ابھی آیا ہے. کتنا بڑا بابا ہے لیکن لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کر دیا گیا, سارا دبدبا دھرا رہ گیا, اس کی ساری پراپرٹی دھری رہ گئی, اس کو 20 سال کی کورٹ نے سزا سنا دی. آج وہ سزا کاٹ رہا ہے, لیکن اے مسلمانوں, تمہاری بیٹیوں کے ساتھ وہ بلاత్కాر ہو رہا ہے, تمہاری بہنوں کے ساتھ وہ بلاత్కాر ہو رہا ہے, جن کی نہ کوئی رپورٹ لکھی جاتی ہے, جن کا نہ کوئی کیس چلتا ہے, جن کا نہ کوئی مقدمہ ہے, جن کی نہ کوئی سنوائی ہے, جن کے لیے نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے. ان بیٹیوں کے ساتھ 100 لوگ بلاత్కాر کرتے ہیں, 50 لوگ بلاత్కాر کرتے ہیں. اے لوگوں کو کوئی خیر نہیں, تمہاری بہنیں ہیں, وہ کوئی اور نہیں, تمہاری بیٹیاں ہیں. اسی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے, اسی قرآن کو پڑھتی ہے جو قرآن تم نے پڑھا ہے, اسی نبی کے ماننے والی ہے جس نبی پہ تم ایمان لائے ہو. تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے, تمہاری غیرت کہاں جا کر ڈوب گئی ہے؟ ذرا غور کرو. آج پوری دنیا خاموش ہے, آج پوری دنیا مسکرا رہی ہے کہ برما میں بہت اچھا ہو رہا ہے. ساری دنیا سے پوچھا گیا, اے دنیا والوں خاموش کیوں ہو؟ اے دنیا کے میڈیا تو خاموش کیوں ہے؟ اے دنیا کی پاور تو خاموش کیوں ہے؟ اے سنیکت راشٹر تو بتا تو خاموش کیوں ہے؟ اے اقوام متحدہ تو کچھ بولتا کیوں نہیں؟ برما کے اندر دیکھ لے کیسے بیٹیوں کے ساتھ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے, برما کے اندر جوانی یوتیوں کو کیسا سولی پہ چڑھایا جا رہا. تو پوری دنیا ایک ہی آواز میں بولتی ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ آتنکواد ہے, ان کو مٹانا ضروری ہے. اے بریلی کے مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے کہ ان کے پیروں میں چپل نہیں ہے, ان کے جسموں پہ کپڑے نہیں, انہیں کھانے کو کھانا نہیں, ان کے پاس جسم چھپانے کے لیے چادریں نہیں. ارے جس کے پیروں میں چپل نہ ہو وہ دہشت گرد کہاں سے ہوگا؟ جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو وہ دہشت گرد کہاں سے ہوگا؟ جس کو پہننے کو کپڑا نہ ہو وہ دہشت گرد کہاں سے ہوگا؟ ذرا غور تو کرو, ذرا غور تو کرو. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو, آپ کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو جو ہے موٹر سائیکل کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کی قسم اپنی جانیں بچا کے جب وہ برما سے نکلے ہیں, برما سے بھارت تک پیدل چل کے آئے. ارے سواریاں تو دور کی بات, ان کے پیروں میں چپل تک نہیں تھے. برما سے بھارت تک بنا چپلوں تک ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چل کر آئے ہیں, بھوک کی حالت میں آئے ہیں. ذرا زمانہ مجھے جواب دے دے, ارے وہ دہشت گرد قوم کہاں سے ہوگی جسے کھانے کو کھانا نہیں ہے, جسے پہننے کو چپل نہیں ہے؟ وہ دہشت گرد کہاں سے ہوگی؟ بات دہشت گردی کی نہیں ہے, خطا ان کی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کو مٹانا ہے. بریلی کے مسلمانوں, میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ دنیا مٹانے میں لگی ہے, مگر تم مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کر لو.
قسم یہ دل کا درد بول رہا جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. اے مسلمانوں، اگر تم دیکھ لو برما کے حالات تو اللہ کی قسم ساری زندگی ہنسنا پاؤ گے، مسکرانا پاؤ گے. ہم نے ہلاکو کی گنڈا گردی بھی تاریخوں میں پڑھی ہے، ہم نے چنگیز خان کی گنڈا گردی بھی تاریخوں میں پڑھی ہے، ہم نے برقع خان کا انقلاب بھی تاریخوں میں پڑھا ہے، ہم نے ہٹلر کی گنڈا گردی بھی تاریخوں میں پڑھی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم اتنی بڑی گنڈا گردی آج تک ہم نے کسی تاریخ کے پنے پہ نہ دیکھی جتنی بڑی گنڈا گردی آج برما کی زمین پر ہو رہی ہے. مارنا لگے مارا نہیں جاتا، جوان بیٹی کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ سامنے بلاత్కాر کیا جاتا ہے. جب اس کی عزت لوٹ جاتی ہے تو اس کے جسم سے کپڑوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ننگی بالکل مادرزاد ننگی کر کے اس کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے، اس کے پیروں کو کاٹا جاتا ہے. جب چاروں ہاتھ پیر اس کے کٹ جاتے ہیں تو پھر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا جاتا ہے. اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں، لاشوں کا یہ عالم ہے، وہاں پر لاشوں کا یہ عالم ہے. جو بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں جن کو گھوڑا بولتے ہو، 18 ٹائرہ جو گاڑی ہوتی ہے اس میں جلی ہوئی لاشیں بھر بھر کے جا رہی ہیں، جنگلوں میں پھینک رہے ہیں، وہاں پر گدھ لاشوں کو کھا رہے ہیں. غور کرو، یہ پوری دنیا خاموش ہے اس وقت. یہ اگر تعصب کے اینک نہیں لگائے ہیں تو کیا ہوا؟ آج کسی بھی تم میڈیا چینل پہ چلے جاؤ، ایک حادثہ ہوا پوری میڈیا چینل حرکت میں آ گیا. تم یوٹیوب کھول لو یا کوئی بھی چینل کھول لو، آپ کو بابا رام رحیم کی خبر ضرور مل جائے گی. لیکن 30,000 کو کاٹ دیا گیا، اور کاٹا ہی نہیں گیا، جلایا گیا، اور جلا کے ان کی لاشوں کو گدھوں کو کھلایا گیا. کسی میڈیا کو نظر نہیں آتا. تمہارے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہو رہا، اور تم ہو کہ تم شریعت سے اتنے دور ہو گئے، کوسوں دور. تمہیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں. دنیا کی دشمنی صرف یہ ہے کہ تم نبی کے چاہنے والے ہو، شریعت مصطفیٰ کے ماننے والے ہو. لیکن دنیا کو کیا پتا ہے کہ شریعت کا ماننا تمہارا صرف ایک ظاہر حقیقت میں تم بھی شریعت سے دور ہو. اگر شریعت سے تم قریب ہوتی تو کسی ماں کے لال کو ایسا اس کی ماں نے دودھ نہ پلایا کہ تمہاری بے عزتی کر دیتا. میں تمہاری تاریخ پیش کر رہا ہوں. یہ حال ہے برما کا جو میں آج تمہارے، اور میری زبان اس کو بیان نہیں کر پائے گی جو حال ہے اس وقت برما کا. کئی طرح کی کلپ میں نے دیکھ لی، کئی دن تک میں کھانا نہیں کھا پایا. یہ حال ہے. ہفتوں سے ان لوگوں کو کھانے نہیں ملے ہیں. ایک ماں تھی نا، ماں، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس ماں کو کھینچ کر مارا، اس کی گردن کاٹ دی گئی. بچہ کتنا تھا؟ مشکل سے اس کی عمر بچے کی 6 سے 7 ماہ ہوگی. گلا کٹا پڑا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس رو رہا. جب اس کو بھوک لگی نا، ماں کا گلا کٹا پڑا ہے، اپنی کٹی ہوئے گلے کٹی ہوئی ماں کو چپٹ گیا بچہ. چپٹنے کے بعد پستان منہ میں لے کے بھوکا تھا، مری ہوئی ماں کا دودھ پینے لگا. وہ بھی نیٹ پہ دکھایا جا رہا. دل پھٹ گیا. یار فیلنگ ہوتی ہے یار، ذرا غور تو کرو. وہ 6 مہینے کا بچہ تھا، اسے تو پتا نہیں نا یہ کیا ہو جاتا ہے گلا کٹ، اسے تو پتا نہیں نا. بھوک لگی اسے تو اس ماں کا پستان وہ منہ میں لے کر کے، جو میں دیکھ رہا تھا کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے کو. گلا کٹ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چھوٹے کو اپنی ماں سے کتنی امید ہے کہ میری بھوک یہی بجھائے گی. یہ حال تمہارے ساتھ ہو رہا مسلمانوں. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. جس روش پہ تم چل رہے ہو چلتے چلے جاؤ. آج برما میں ہو رہا، یقین کرو کل تمہارے ساتھ ضرور ہونا ہے اگر تم نے اپنی روش کو نہیں بدلا، اگر تم نے اپنے طریقے کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے شریعت مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے نہ پکڑا تو کل وہ دن دور نہیں کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ ننگا ناچ نچایا جائے. کان کھول کے سن لو. ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور یہ بات میں چور کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں کھل کے کہہ رہا ہوں. افسوس ہوتا ہے جس وقت وہاں مار کاٹ چل رہی ہے، ہماری دیش کا پردھان منتری 2 دن کے لیے وہاں جا کے مہمانداری کر کے آتا، برما میں جا کے مہمان نوازی کر کے آتا. اس کے پھوٹے منہ سے ایک جملہ یہ بھی نہیں نکلتا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا ننگا ناچ نچا رہے ہو. ارے کم سے کم یہ مسلمان ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں. یہ
یہاں مسلمان کا قتل نہیں ہو رہا، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ کسی میڈیا چینل نے کسی نے نہیں بتایا کہ 2 دن کے لیے بھارت کا پردھان منتری وہاں گیا، ایک بار بھی یہ کہا ہو کہ تم یہ کیا ننگا ناچ رچا رہے ہو، شرم کرو۔ بتاؤ دنیا کیا چاہتی ہے؟ یہ لوگوں میں ایک تاریخ پیش کر رہا ہوں، آج تمہاری تعداد ہندوستان میں 28 کروڑ ہے، پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہو۔ اپنی تعداد سن لینا، 28 کروڑ انڈیا میں، اور پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد ہو۔ تمہارے پاس آج پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، دھن بھی ہے، پاور بھی ہے، لیکن اتنے ذلیل کر دیے گئے کہ تم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اٹھاؤ 1400 سال پہلی تاریخ، تم صرف 313 تھے، صرف 313، اور ان 313 کے پاس میں نہ مکمل کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے۔ اور جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام جنگ بدر ہے، تو اس جنگ میں جب گئے تھے تو یہ نبی کے غلام 313 تھے۔ حال یہ تھا یہ کھانا کھا کر نہیں گئے تھے، بھوکے پیٹ تھے۔ حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی، نہتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کی بات قرآن بتا رہا ہے کہ تم نہتے تھے، تمہارے پاس ہتھیار نہ تھے۔ یہ 313 بدر کے میدان میں نکلے ہیں، یہ 313 بھوکے ہیں، ان کے پاس نہ گھوڑا ہے، ان کے پاس نہ اونٹ ہے، ان کے پاس نہ تلوار ہے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہے۔ ادھر سے ہزاروں کی فوج ہے، ادھر سے ہتھیار بھی ہیں، ادھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں، ادھر سے بڑی پاور ہے، ادھر سے ابو جہل کا دبدبا ہے، ادھر سے عتبہ و شیبہ کی طاقت ہے، ادھر سے ابو جہل کا رعب ہے۔ ذرا غور کرتے چلے جانا، جب بازاروں سے یہ 313 نبی کے غلام نکل رہے تھے، یہ روزے کی حالت میں تھے، ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے تھے۔